اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن میں آج کا موضوع ہے تعویذ گنڈے اور عملیات۔ ہمارے معاشرے میں جہالت کا غلبہ ہے اور اس کی بنیاد پر توہم پرستی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک بہت بڑی استحصال کی انڈسٹری قائم ہو گئی ہے، جس میں ہر طرح کے مذہب اور فرقے نے اپنی شرکت کی ہے۔ اور نہ صرف یہ جہالت زدہ لوگ جو ہیں، ان پڑھ جنہیں کہتے ہیں وہ، بلکہ پڑھے لکھے بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور صرف پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا میں نہیں بلکہ یورپ کے بہت سے ممالک میں یہ رواج زور پکڑ رہا ہے۔ تو ہم اس کی کچھ بنیادی چیزوں کا جائزہ لیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف طرح کے نام جو ہم قصے کہانیوں الف لیلہ میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، سنتے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، وہ استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں جادو کہہ لیں، آسیب، سایہ، بھوت پریت، جن، چڑیل، یہ ساری چیزیں ہمارے مختلف طرح کے لٹریچر میں ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں۔ لوگوں کی مختلف طرح کی ضروریات ہیں، تو اس کے دو حصے ہو گئے، یعنی ایک کچھ ضروریات ہیں جن کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا ان کے کچھ جسمانی اور ذہنی مسائل ہیں جن کو وہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس پر دو طرح کے طبقے اوپر موجود ہیں۔ ایک جو ہے وہ ایک پورا طبقہ وجود میں آ گیا، دم درود کرنے والا، یا جسے کہہ لیں کہ جن نکالنے والا اور اس جادو ٹونے کا توڑ کرنے والا۔ اور دوسرا جسے کہہ لیں کہ نفسیاتی علم استعمال کرتے ہوئے ان بیماریوں کا علاج کرنے والا۔ تو ضروریات عوام کی وہ کس طرح کی ہیں؟ ان میں بیماریاں ہیں مختلف طرح کی، جو جب سمجھ سے بالا ہو جاتی ہیں یا ڈاکٹر ان کے کنٹرول میں نہیں آتی تو ان کو ایسا نام دیا جاتا ہے کہ جی اس پر کسی نے پڑھائی کر دی ہے، اس پر جادو کا زور چل گیا ہے، یا کسی نے وار کر دیا ہے، تو یہ اب نہیں ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد ذہنی بیماریوں کا مسئلہ آتا ہے۔ وہ لوگوں کو اس کے مسائل ہیں، کچھ لوگ تو ہاسپٹل یا اچھے جو سائیکیٹرسٹ ہیں ان سے رجوع کر کے علاج کروا لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو یہ علاج افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ پھر ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو استحصالی ٹولہ ہے، تو وہ پھر ان سے مختلف طرح کے کام سر انجام دلواتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو امتحان میں کامیابی چاہیے، پھر لوگوں کے روزگار کے مسائل ہیں، ان کو روزگار چاہیے، پھر اپنی پسند کی شادی، اور اس کے بعد جو ہے بہو کو زیر کیسے کرنا ہے، اور بیٹی کو ساس سے کیسے نجات دلوانی ہے، اور کسی کے اولاد پیدا نہیں ہو رہی تو اس کے عملیات ہیں، اور کسی کے اگر بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں تو ان کو بیٹا چاہیے۔ تو یہ لوگوں کی ضروریات ہیں۔ تو اس کے لیے مختلف طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ایک جنہوں نے مذہب کا البادہ اوڑھا ہے اور وہ لوگوں کو تعویذ لکھ کے دیتے ہیں۔ ان تعویذوں میں
قرآن کریم کی آیات لکھتے ہیں سیدھے طریقے سے بھی الٹے طریقے سے بھی، اس کے بعد کچھ نقوش بنائے جاتے ہیں تعویذوں پر جو کہ سمجھ سے بالا ہوتے ہیں، کچھ ڈیزائن ہوتے ہیں، کچھ تحریریں، کوئی لفظ یعنی کہ کوئی مومل اور اس طرح کی مبہم سی چیزیں جو وہ لکھ کے تو ان کے تعویذ لوگ پہنتے ہیں، بچوں کو پہناتے ہیں، اور اس طرح سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی جو ضرورت ہے وہ پوری کریں۔ اور اس کے بعد ایک آتا ہے سفلی عملیات کا طریقہ، جس میں مخالف کو زیر کرنا ہے، تو اس کے لیے ایسے عملیات ہیں جو ہم یہاں بیان بھی نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ایسی چیزوں کا استعمال ہے جن سے ہمیں ویسے کراہت آتی ہے، تو وہ بھی عوام سے کروائے جاتے ہیں۔ آپ کبھی کبھار جو ہے ٹی وی یا اخبار میں ایسے قصے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک عوام میں خوف ہوتا ہے، اس کی بنا پر لوگ ایسے لوگوں سے رجوع کرتے ہیں۔ دوسری چیز حسد ہے، تو وہ حسد کو مٹانے کے لیے بھی لوگ ایسے لوگوں سے رجوع کرتے ہیں۔ اور جو لوگ استحصال کرتے ہیں وہ غلبے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی طاقت ہے، یا وہ چاہتے ہیں ان کے پاس کوئی طاقت ہو، لوگ ان کے سامنے مسائل بیان کرتے ہیں، وہ پھر چلے کاٹتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کا حل بھی بتاتے ہیں اور ان سے پیسے بھی بٹورتے ہیں، اور اس میں کسی بھی قسم کی تفریق نہیں ہے۔ حالانکہ جن لوگوں کی بنیادی ذمہ داری تھی علماء کرام، اور جو خود کو قرآن حدیث کا علمبردار سمجھتے ہیں، وہ خود اس میں بڑھ چڑھ کر شرکت کرنے لگ گئے ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے، علماء حضرات نے عام لوگوں کو یہ سیدھا راستہ دکھانا تھا قرآن و حدیث والا، اور لوگوں کو شعور اور تعلیم دینی تھی، وہ خود اس کا حصہ بن گئے۔ اب وہ بھی ایسے مردوں عورتوں کی لائنیں لگا کے تو ان کو مختلف طرح کے عملیات بتا کے تو ان سے پیسے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس میں کسی بھی مسلک کی تفریق نہیں ہے، ہر کوئی اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈال رہا ہے۔ اب آتے ہیں وہ لوگ جو ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی سایہ ہو گیا ہے، جن چمڑ گیا ہے، خاص طور پر لڑکیوں کو، عورتوں کو، یا ایسے لڑکے بھی جن میں شامل ہیں۔ تو یہ دو طرح کی، ایک تو جسم کے اندر جو وائٹامنز کی یا طاقت کی بنیادی کمی ہے اس کی بنا پر ایسا ہوتا ہے، دوسرا ذہنی بیماریاں ہیں جس میں ہسٹیریا ہے، عورتوں کی بیماری ہے، شیزوفرینیا ہے، اور بائی پولر ڈس آرڈر ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، اور اس کی وجوہات میں سماجی اور گھریلو ماحول وہ بھی بڑا کارگر ہے۔ مطلب ایک عمر ہے کسی بچے کی شادی کی، لیکن وہ مختلف وجوہات کی بنا پر ایج کراس کر گیا ہے یا کر گئی ہے، تو وہ پھر ان اپنے جذبات کو ریزالو نہیں کر پاتی، تو اس وجہ سے ان بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے اپنا علمی جو سطح پر ہے وہ تو حکومت نے ہاسپٹلز کے اندر ایسے یونٹ قائم کیے ہیں، اور سائیکیٹرسٹ میں موجود ہیں جو علاج کر رہے ہیں، بہت سے مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ یہ افورڈ نہیں کر سکتے وہ پھر ان استحصالی قوتوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ خواتین عزت بھی گنوا بیٹھتی ہیں اور کئی لوگ جان بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ تو اس کی اب جو مختلف طرح کے لوگ یہ کرتے ہیں تو وہ مثالیں بھی ہمیں دیں گے کہ جی یہ برحق ہے، کہ جادو برحق ہے، اور پھر ایک ایسی بات کریں گے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا۔
اس کے لیے تاریخ سے اور روایات سے وہ باتیں ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ پیغمبر ایک نیک اور مضبوط کردار کا مالک شخصیت ہوتی ہے، تو اللہ سے اس کی بہت زیادہ قربت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے، اور اللہ کی ہر وقت پیغمبر حفاظت میں ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ دیا گیا جی کہ ان پہ جادو ہو گیا تھا، اس کے لیے وہ قصہ بھی بنا لیا گیا۔ تو قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ کیا لوگ کہتے ہیں اور ان لوگوں کو قرآن نے کیا کہا۔ سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 47 ہے، وہاں اللہ کہتے ہیں اذ یقول الظالمون، کہ ہم سنتے ہیں جب لوگ ظالم کہتے ہیں، ظالم لوگ کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم جس کے پیچھے چلتے ہو اس پر جادو کیا گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایسا کہتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ پھر سورہ فرقان اس کی آیت نمبر 8 ہے، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، اور ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ تو جن لوگوں کو یہ ہمارے لوگ کہتے ہیں جی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا، اور جو اس وقت کے لوگ جو کہہ رہے ہیں اللہ ان کو ظالم کہہ رہا ہے۔ پیغمبر ایک بے عیب شخصیت ہوتی ہے ہر طرح کے، اور وہ ہمارے پیغمبر خاص طور پر صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بہت بلند تر اخلاق کے مالک تھے، اور انہوں نے اپنی ساری عمر کو لوگوں کے سامنے بطور ثبوت پیش کیا کہ میں تمہارے اندر رہا ہوں، تو کیا تم نے مجھ میں کوئی عیب دیکھا ہے، کوئی بددیانتی، کوئی جھوٹ، کوئی کسی طرح کا بھی ہے تو مجھے بتا۔ تو وہ انہی لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کا خطاب دیا ہوا تھا، اپنی امانتیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسے مضبوط کردار شخص پر جادو کا وار چل جائے؟ یہ ویسے بھی ناممکن ہے۔ تو یہ ہم نے دو مقام دیکھے کہ قرآن ان کو ظالم کہتا ہے، تو یہ بالکل نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں قرآن مزید کیا کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یا اس کا اثر کیا رہتا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 102۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور وہ ان خرافات کے پیچھے لگ گئے جو پڑھی جاتی تھیں سلیمان علیہ السلام کے عہد میں یا ان کی سلطنت میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، جو شیاطین تھے وہ کفر کرتے تھے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وماروت، اور جو دو فرشتے ہاروت اور ماروت ان پر نازل کیا گیا۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور کسی کو بھی وہ دونوں یہ نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ ان کو کہہ دیتے اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، کہ ہم ایک آزمائش ہیں تو آپ جو ہے کفر نہ کرو، یہ نہ سیکھو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، تو ان دونوں فرشتوں سے لوگ سیکھتے تھے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ جو خاوند اور بیوی میں تفرقہ ڈال دیتا، لڑائی کروا دیتا جس سے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اب یہ جملہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی اس سے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اللہ کے اذن کے بغیر۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جس کا نہ کوئی فائدہ ہوتا اور نہ ہی کوئی نقصان ہوتا۔
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَىٰ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ انہوں نے جان لیا تھا کہ جس نے بھی یہ کام کیا سیکھا تو آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور اپنی جانوں کے عوض انہوں نے جو خریدا بہت ہی برا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ یہ جان لیتے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اسے کام میں نہ پڑو، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ ایک حی و قیوم ہستی ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ کنٹرول کرتا ہے، وہ حفاظت کرتا ہے، یہ سب اللہ کی صفات ہے۔ تو اس کی مرضی کے بغیر کسی کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ اس کی مزید وضاحت سورہ انعام اس کی آیت 17 میں ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کسی مشکل میں ڈال دے، تکلیف میں ڈال دے، تو اس کے سوا کوئی اسے تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تمہیں کوئی آسانی راحت عطا فرمائے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ یونس اس کی آیت ہے 107 نمبر۔ یہی بات وہاں کہی اللہ نے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تم سے کوئی بھلائی کرے اللہ، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ تو یہ اللہ اس چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ پھر کیسے ممکن ہے کہ کوئی فرد دوسرے فرد کو پکڑ لے، جکڑ لے، اس کے حالات خراب کر دے؟ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی یہ جو چیز ہے جادو کا ہو جانا، لوگوں نے کہا ہے یہ برحق ہے، اس کی کیفیت اللہ نے ایک جگہ بیان کر دی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ حقیقت نہیں ہوتی۔ بہت مشہور واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65 ہے، جو مقابلہ ہوا جادوگروں کے ساتھ۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القیٰ، تو بولے کہ اے موسیٰ کہ پہلے تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں؟ قال بل القوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، پہلے تم ڈالو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، تو جیسے ہی انہوں نے ڈالیں تو رسیاں اور لاٹھیاں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو موسیٰ کو خیال ہوا کہ جیسے وہ دوڑ رہی ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ وہ دوڑ رہی ہیں، حالانکہ وہ تو رسیاں اور لاٹھیاں تھی، یہ صرف نظر جو ہے وہ بند کی گئی، یا اس کا کمال تھا کہ دوسرے کو یہ دکھا دیا گیا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، موسیٰ اپنے دل میں ڈر گئے۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، تو ہم نے اسے کہا نہ ڈرو، اِنَّکَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ، بے شک تم ہی غالب رہو گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، تو جو تمہارے دانے ہاتھ میں ہے یعنی لاٹھی، اس کو ڈال دو تو وہ نکل جائے گی اس کو جو انہوں نے بنایا ہے۔ پھر آگے اللہ اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں، انما صنعوا کید الساحر، کہ یہ جادوگر کا مکر ہے، حقیقت نہیں ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، جہاں سے بھی آ جائے جادوگر فلاح نہیں پا سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اب اس علم کی جو حقیقت بیان کر رہے ہیں، یہ ہے اصل حقیقت، کہ جادوگروں کو بھی پتہ تھا کہ جو ہم ڈال رہے ہیں وہ اصل نہیں ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام والا جو معاملہ تھا وہ جادوگروں کو پتہ چل گیا بھی یہ جو جادو نہیں ہو سکتا، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے وہ فوراً سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے آگے اور فوراً ایمان لے آئے۔ تو یہ آج ہم نے یہاں تک دیکھا، مزید
اگلی نشست میں اس پہ بات کریں گے، اور آخر میں جو کچھ بیماریوں کا نام لیا ہے ان کے لیے ہم کو ٹپس بھی دیں گے ان کے علاج کے بارے میں۔ تو امید ہے یہ بہت فائدہ مند رہے گی ویڈیو، اور اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اور پھر یہ قرآن اور دین یعنی اللہ سے تعلق، یہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا انسان کا، تو اسی قدر زیادہ انسان ان خرافات سے دور رہے گا۔ ہاں، جتنا زیادہ قرآن سے، اللہ سے انسان دور ہوتا جائے گا تو ان خرافات میں جکڑتا جائے گا، شیطان کے قابو میں آتا جائے گا۔ تو یہ قرآن پڑھیں، سمجھیں، غور کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں اس پہ عمل کی، اور یہ اس کی تعلیم، ہدایت کی تعلیم دوسروں تک پہنچانے کی ہمت، توفیق عطا فرمائے۔